امریکی صدر ٹرمپ کے آنے سے یہ امید ہو چلی تھی کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. کیوں؟ امریکی صدر ٹرمپ خود متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ میں جنگیں ختم کروانے کے لیے آیا ہوں, میں امن چاہتا ہوں, اور آپ تو ان کو نوبل انعام بھی دے رہے تھے, امن کا نوبل انعام. یہ تو دنیا دیکھتا انگارہ بن گئی. یہ کہاں ہے آپ کے دعوے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسرے ملکوں کے درمیان جنگیں ختم کروائی ہیں, لیکن خود انہوں نے براہ راست کئی جنگیں چھڑی اور براہ راست اٹیک کیے ہیں. ایران کے اوپر تو امریکہ نے اٹیک کیا, صحیح ہے. اسی طرح سے امریکہ نے ابھی وینزویلا کے اوپر اٹیک کیا, صحیح. تو یہ امریکہ خود تو حملے کر رہا ہے, جہاں جہاں پہ بھی امریکہ سمجھتا ہے کہ میرے مفادات خطرے میں ہیں وہاں پر وہ اٹیک کر رہا ہے. اور وینزویلا کی جو صورتحال ہے وہ ہے بھی بڑی گمبھیر. اصل چکر کیا ہے کہ دنیا میں جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں نا, ان کی تعداد 12 ہیں. 12 میں سے 11 مسلم ممالک ہیں اور 12واں ایک غیر مسلم ہے, وہ ہے وینزویلا. 70 کی دہائی میں جو دنیا کا ترقی یافتہ ترین, خوشحال ترین, معیشت مضبوط تھی اور انفراسٹرکچر بہتر, وہ وینزویلا ملک تھا. تو اب ہوا کیا؟ دیکھیں, اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ کسی آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ کی معیشت اگر ترقی نہیں کر رہی, لوگوں تک اس کے ثمرات منتقل نہیں ہو رہے, لوگ جو آپ کے ملک کے باشندے ہیں ان تک کوئی فائدہ منتقل نہیں ہو رہا, تو ظاہری ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کے خلاف وہ الاؤ بن جاتا ہے. وینزویلا میں جو سب سے زیادہ یوں سمجھے کہ امریکہ کو سپورٹ ملی ہے جس چیز سے, وہ ہے خود وینزویلا کے اپنے حالات. وینزویلا کی اپنی اقتصادی صورتحال اتنی خراب, اتنی گھمبیر ہو چکی ہے کہ وہاں پہ رہنا ناممکن ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 25% آبادی یعنی 1/4 لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ جو صدر ہیں یہ پچھلے تقریباً 14 سال سے صدر ہیں, یہ نکولس ماڈورو صاحب. تو جو بھی ان کا سیٹ اپ ہے, کیونکہ یہ سوشلسٹ ممالک نظام کو فالو کرنے والے ممالک کہلاتے ہیں, تو یہ ماڈورو جو ہے ان کی خبریں پہلے بھی آتی رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کبھی بس بھی چلاتے ہیں یہ بس کے, اور مختلف طرح کی اسٹنٹ کرتے رہتے ہیں. تو نکولس ماڈورو کسی دور میں جب یہ آئے تھے تو بڑے فیمس بھی تھے, لیکن اب جو رفتہ رفتہ ان کی پالیسیاں وہ ایک بند گری میں جا کر رک گئی تھیں, اور اس کے نتیجے میں ملک میں انفلیشن سب سے زیادہ بڑھ گیا, افراط زر, کہ لوگ آپ ایک روٹی کے لیے بھی لوگ بوریاں بھر بھر کے پیسے لے جا رہے ہیں. نہیں, انقلاب تو اندر سے آنا چاہیے نا. یہ کون سی جمہوریت ہے یا آزادی ہے؟ ایک ملک کے صدر کے ایوان صدر پر آپ ہیلی کاپٹر اتاریں, آپ کے کمانڈوز اتاریں اور ان کو گرفتار کریں اور اٹھا کے دوسرا اپنے ملک میں لے, یہ کون سا طریقہ؟ دیکھیں, یہ تو بین الاقوامی اصولوں کے اعتبار سے تو بالکل غلط ہے. اس میں تو شک نہیں ہے نا کہ امریکہ نے کیا غلط ہے, اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا. کسی بھی ملک کی داخلی صورتحال جتنی بھی خراب ہو جائے, امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہاں جا کر اس کے صدر کو اغوا کر لے, اس کی بیوی کو اغوا کر لے, رات سوئے ہوئے کو اٹھا کر لے جائے اور اپنے ملک میں لا کر ان پہ اب مقدمہ چلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, مقدمہ چلے گا ان پہ. تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, پہلی دفعہ نہیں کیا عراق دیکھے, بلکہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے, امریکہ 172 آزاد ممالک پر جارحیت کر چکا ہے. ایسے ہی ہے. اب دیکھیں, دنیا میں یہ جو طاقت کی جنگ ہے نا, اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کوئی جو ملک ہے, ہر ملک جو ہے وہ ایک سروائیول کے مرحلے میں ہے. دنیا سے جنگیں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ اس وجہ سے کہ یہ جو آئیڈیالزم ہمارے ذہنوں میں یا نوجوان نسل کے ذہن میں ہے نا, یہ آئیڈیالزم بین الاقوامی تعلقات میں چلتا نہیں ہے. بین الاقوامی تعلقات میں ہے غلبے کی, بالادستی کی جنگ ہے جو مسلسل چل رہی ہے. تو امریکہ سپر پاور ہے اور اس کو اگلے 1 صدی یا کئی صدیوں تک سپر پاور رہنے کی کوشش وہ کر رہا ہے, اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اس کو ہٹائے گا. تو اس وقت میں ایک رکاوٹ جو ہے وہ چائنا آئی ہوئی ہے. نہیں, وینزویلا کیا رکاوٹ تھا اس کی سپر پاور؟ دیکھیں, اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ چائنا کو, امریکہ کو چاہیے پیٹرول, سستے داموں پیٹرول چاہیے. پیٹرول پروڈیوس کرنے والا اتنا بڑا ملک جو اس کی بغل میں یعنی جنوبی امریکہ میں موجود ہے, اور اس نے چائنا کے ساتھ معاہدات کر رکھے ہیں. چائنا کو تیل بھیج رہا ہے وہاں سے, آپ ذرا اندازہ لگائیں بحر الکاہل کے اس سے, تو وہاں وینزویلا سے وہ ادھر چائنا تک پیٹرول آ رہا ہے. اور امریکہ, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو بیان دیا ہے نا, اس کو آپ نے سنے تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ چین کا ہم پیٹرول نہیں بند کرنے دیں گے, چین والے ہمارے دوست ہیں. یعنی انہوں نے چین کو راضی رکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہ دیں, ہم آپ کا پیٹرول نہیں بند کریں گے. صحیح ہے. لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم فوری طور پر جو ہے جب تک کوئی متبادل بندوبست نہیں ہوتا, ہم وینزویلا کے پیٹرول کے ذخائر جو ہیں اپنی تحویل میں لے رہے ہیں, اور وہاں پہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اور بہترین جو ہے وہ تیل نکالنے کے ہم منصوبے شروع کریں گے. اس وقت 2 بڑے بلاک ہیں نا, ایک امریکہ اور دوسرا چائنیز بلاک ہے نا. اب دیکھو, امریکہ جب کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا, بدماشوں کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے اور صحیح کی پٹائی کرتا ہے. چائنا جس کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتا. ایسے ہی. تو اس سے تو چائنا کی ساتھ دے گی نہیں. دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ابھی براہ راست کسی بڑی جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا. وہ سلولی اور گریجولی آہستہ آہستہ بہت بڑی طاقت بن چکا ہے معیشت کے اعتبار سے. صحیح ہے. لیکن اسے بہت سے میدانوں میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں, دوسرے نمبر پر دنیا میں جو اس کی رسائی ہے اس کے میدان میں,
پھر فوجی میدان میں امریکہ کے لیول تک آنے میں شاید تھوڑا ٹائم ہے. اور سب سے بڑی چیز جو چین کی پالیسی ہے نا، وہ قبل از وقت کسی جنگ میں ملوث ہو کر اپنی جو کیپیسٹی ہے، اپنی جو طاقت ہے، اس کو کمزور نہیں کرنا چاہتا. یہ شاید ہمیں جو پالیسی لگتی ہے وہ یہ ہے. بھائی صاحب ایک بات نا میں کل سے پڑھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی یہ آ رہا ہے اور آپ بھی اس سے اتفاق کریں. وہ کہتے ہیں نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اب دیکھیں کوئی ملک کتنا خوشحال ہو جائے، متحدہ عرب امارات کا کس چیز کی کمی ہے، کویت کے پاس کس چیز کی کمی ہے، قطر کے پاس کس چیز کی کمی، سعودی عرب کے پاس، ان کے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے. صحیح بات. جو امریکی صدر آیا تھا کس طرح تحائف، وینزویلا 70 کی دہائی میں طاقتور تھا، ابھی طاقتور تھا. اس کے پاس اگر نہیں ہے تو دفاعی قوت نہیں ہے، ایک مضبوط فوج نہیں ہے اس کے پاس. اور بین الاقوامی تعلقات نہیں. اب پاکستان دیکھو اتنا نقش دنیا کے نقشے پہ اتنا سا ملک ہے، پاکستان کی طرف کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. بھارت کتنا بڑا ہے، پاکستان کو دبانے کی اس نے کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک نہیں کر سکا. اور امریکہ کی پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. امریکنز کتنے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. اور یہ دیکھیں یہ حکم اللہ نے نہیں دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیں پاکستان کی جو ہمارے ہاں سیاسی صورتحال ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، کسی کو شکوہ ہوتا ہے فوج کی سیاست میں مداخلت سے ہوتا ہے نا، لیکن فوج اگر خود مضبوط ہوتی ہے، وہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرتی ہے، اپنے نئے سے نیا اسلحہ بناتی ہے، پاکستان کی ایئر فورس مضبوط ہوتی ہے، نیوی مضبوط ہوتی ہے، کوئی نئی اکوپمنٹس یا ویپنز ایجاد کرتے ہیں، تو اس پر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ان چیزوں میں آپ لگیں. یعنی اگر کسی کو شکوہ ہے بھی پاکستان میں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ فوج سے آئے تو آپ کو شکوہ نہیں ہے نا، فوج کی جو مداخلت ہے سیاست کے اندر اس سے آپ کو شکوہ ہے نا، اس کی آپ مذمت کریں. نہیں بحیثیت ادارہ، فوج بحیثیت ادارہ، آپ اس کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے لاکھوں کی تعداد، فوج میں کون ہے؟ آپ کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، ان کا رشتہ دار ہے. اگر کسی ایک کی غلطی ہے یا ایک جنرل کرنل کی غلطی ہے، اس کو پورے ادارے پر سب. نہیں فوج حفاظت کس کی کر رہی ہے؟ ملک کی کر رہی ہے، آپ کی کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے اگر فوج نہ ہوتی تو ہمیں کچے چبا جاتی ہے دنیا. دیکھیں سب سے دوسرے کیا چبائیں گے، جو آپ اسرائیل اور انڈیا ملے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے جینا حرام کر چکے ہوتے ہیں. پاکستان کی یہ جو موجودہ جنگ ہے، جو اللہ کے شکر ہے کہ بنیادی محسوس میں پاکستان کو فتح ملی ہے، اگر یہ نہ ملی ہوتی تو پاکستان کیا حالت ہوتی؟ بھائی آپ 57 مسلم ممالک کو دیکھ لیں، بالکل کیا ہو رہا ہے وہاں. اور آپ یہ دیکھیں اس سے وینزویلا سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بڑا پیٹرول کا ذخیرہ ہو، 300 ارب ڈالر کوئی مذاق تھوڑی ہے. 303 ارب ڈالر کے تو ان کے ریزروز ہیں جو آئل ریزروز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اتنی بڑی دولت ہے 300 ارب ڈالر. یہ پاکستان کا یوں سمجھے کہ اس وقت تک میرے خیال ہے کہ جو پورا ہمارا پاکستان پہ فارن ڈیٹ ہے وہ تقریباً 140 ارب ڈالر ہوگا. اور ان کے پاس جو اپنے ریزرو پڑے ہوئے ہیں، جو دولت پڑی ہوئی ہے، وہ 300 ارب ڈالر سے زیادہ ہے وینزویلا کے پاس. تو اتنا طاقتور ملک ہے یہ. اور آپ سعودی عربیہ کو دیکھیے، قطر کو دیکھیے، متحدہ عرب امارات کو. قطر نے تو اربوں ڈالر کے اپنے ہاں وہ اسٹیڈیم بنائے جو ابھی فٹ بال کا عالمی مقابلہ ہوا تھا. تو اس سے بہرحال ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے. اور جو دفاعی قوت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ سالوں کی محنت کا، دعاؤں کا ثمرہ ہے، اس کو کمزور نہ کریں. ایک سبق یہ ملتا ہے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کا اعلیٰ آدمی بننا چاہیے. اور تیسرا یہ سبق بھی بنتا ہے کہ اپنی گورننس کو بہتر کرے، معاشی حالات کو بہتر کرے، امن و امان کو بہتر کرے. اور یہ نہیں ہے کہ 14 سال سے ایک آدمی اقتدار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، نئی جنریشن کو بھی موقع دینا. صحیح. اور دیکھیں جو بھی ملک کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، کوئی بھی آئیڈیل ملک نہیں ہے. خود امریکہ کے اندر کتنے مظاہرے ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی بہترین سے بہترین ملک لے، وہاں پہ بھی مسائل ہوتے ہیں. تو ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگ میں موجود ہے، تو اس پر آنا چاہیے. مفاہمت کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے مسائل قومیں حل کر لیتی ہیں. آج میں ایک تجزیہ سن رہا تھا، وہ بہت اچھا تھا. انہوں نے کہا وینزویلا کے پاس معیشت بھی اچھی تھی، امن و امان بھی تھا، سکون بھی تھا. سب سے پہلے انہوں نے ایک ایسے آدمی کو بھیجا، امریکہ نے وہاں پر ایک سے چھری چلائی وہاں پر کہ وہاں پر سیاسی خلفشار ہو. سیاسی خلفشار ہوا تو آہستہ آہستہ معیشت بہتر. پاکستان میں بھی سیاسی انتشار تو باقی ہے نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشی بس اس کے لیے دیکھیں سیاستدانوں کو نرمی پیدا کرنی ہوگی، آپس میں ڈائیلاگ کرنا ہوگا. ہمارے ہاں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں انہیں آپس کے جو دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے لیے گنجائش رکھنی چاہیے، اور مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے. اور کسی ایک پہ دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کو موت اور زندگی کا مسئلہ نہیں بنا دینا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ معاف کیوں نہیں کر دیتے ایک دوسرے کو؟ سیرت سے معافی کا نہیں درس ملتا. دیکھیں یہ بھی ملتا ہے. اور سب سے پہلے دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، شخصیات بعد میں آتی ہیں، ملک پہلے آتا ہے. ادارے جماعتیں بعد میں آتی ہیں، ملک پہلے آتا ہے. جماعتیں ملک پر قربان ہوتی ہیں، ملک جماعتوں پر قربان نہیں ہوتا. افراد کے اوپر ملک قربان نہیں ہوتا، افراد ملک کے اوپر قربان ہوتے ہیں. کتنے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے، کتنے قائد اعظم سے بڑا کوئی انسان، کتنی جدوجہد انہوں نے کی، لیاقت علی خان. تو اسی طرح ہر کسی نے گزر جانا ہے. اصل یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے. اچھا وطن سے محبت کا درس سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب
मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए तो कितनी कसरत से सहाबा किराम मक्का मुकरमा को याद किया करते थे। और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब बुखार आया तो वो शेर पढ़ा करते थे कि अला लैत शहरी हल अबी तन्ना लैलतन व हौली इसखरुम व जलीलु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उसका जिक्र किया करते थे, और बीमार होते थे तो वो याद आते थे मक्का मुकरमा की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे मदीना में वैसे ही बरकत डाल दे जैसे मक्का में बरकत डाली थी, और हमारे मुद्द और सा के अंदर बरकत डाल दे। मैंने सुना ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो मक्का को मुखातब होकर एक जुमला कहा था कि मक्का में अगर मेरी कौम वहां से मुझे ना निकालती तो मैं कभी भी तुझे छोड़कर ना जाता। और देखो पाकिस्तान की भी ना रियासत मदीना पर है। हम समझते हैं कि रियासत मदीना और पाकिस्तान एक दूसरे में यूं घुल गए हैं जैसे फूल में खुशबू। जैसे फूल को खुशबू से अलग नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को उससे नहीं किया जा सकता। ये जो वेंस, अच्छा एक बात आखिरी जो मैं सुबह से सोच रहा हूँ, दुनिया में असल जंग है या अमन है? ये देखे ना, ये एक थ्योरेटिकल चीज है। दुनिया में हकीकतन अगर आप देखें तो वो हालत जंग होती है, और अमन जो है वो दरमियान में आरिज होता है किसी टाइम में। और इसी वजह से जो मुमालिक हैं वो हर वक्त अलर्ट होते हैं। बैकडोर इतनी बड़ी पॉलिसीज और जंग चल रही होती है, ज़ाहिर मुज़ाकरात चल रहे हैं, डायलॉग चल रहे हैं, और बैक एंड पे पूरी मनसूबाबंदी होती है, मोहरे फैले हुए होते हैं, फील्ड सेट की हुई होती है, हर खतरे के लिए आप तैयार होते हैं कि किसी टाइम भी आपकी सरहदों पे कोई भी मसला हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से मांगना तो खैर चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ला तमन्नौ लिका अल अदु, कि दुश्मन से जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन अगर दुश्मन आ जाता है तो फिर फसबुतु, फिर डट कर लड़ो। और अमल से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही साबित किया। बिल्कुल। कितनी जंगें लड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर 27 जंगें लड़ी हैं, और इतनी बड़ी जंगें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर लड़ते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी से जंग लड़ना शुरू की है, और विसाल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जैश उसामा तैयार करके खड़ा हुआ था, और इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। तो मतलब गोया जंग मकसद नहीं है, मकासद का हुसूल है कि अगर वैसे जंग ना हो, मकसद हासिल ना हो सकता हो, तो आखिरी फिर जंग है। पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया, कोई एक सबक जो हम सबसे बड़ा सबक यह है कि मुत्तहिद रहें, आपस में अपने खिलाफत इस हद तक ना ले जाएं कि रियासत से नफरत, मुल्क से नफरत तक ना पहुंचाए। मसाइल होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है, कितने अच्छे हालात हो गए। अब आपको याद है ना 2021 में 22 में हम लोग कैसे हैरत ज़दा होते थे कि यार पाकिस्तान के क्या बनेगा, डॉलर रोजाना गिर रहा होता था, 350 पे हमारा रुपया चला गया था $1 के मुकाबले में। अब अल्लाह का शुक्र है, स्टेबिलिटी है, मुस्तहकम है मईशत। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, दुनिया के कितने मुल्क हैं जो पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, पाकिस्तान के वेपन ले रहे हैं, पाकिस्तान की फौज से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम जो अमरीकी सदर है कितनी मरतबा तो हमारा नाम ले चुका है। दुनिया में कोई तसव्वुर कर सकता है कि अमरीकी सदर, और वो भी एक हाफिज कुरान आर्मी चीफ हो, और जो हमारे शहबाज शरीफ साहब जैसे वजीर आजम, और इनकी तारीफें कर रहे हैं वो। तो अल्लाह ने बस मैं आखिर में ये समझता हूँ कि इससे हमें ये एक पैगाम मिलता है कि आप अपने घर की हिफाजत के लिए तैयार रहें, इदारे की हिफाजत के लिए तैयार रहें, मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार रहें, और अपनी कौम मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। यही हमें कुरान का हुक्म है, वअअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। वो आखिर में क्या है, वो शेर है, जुर्म ज़ैफ़ी की सजा मर्ग मुफज्जल। क्या मतलब, इसका मफहूम क्या है, जरा इसको वाज़ेह कर दें। यानी कमजोर जो है ना वो मर जाता है, कमजोर मर जाता है। और पंजाबी में एक बड़ा मशहूर शेर है, लिस्से दा की जोर मोहम्मद, नस जाना या रोना। जो कमजोर होता है ना, उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या मार खा ले या फिर ये कि भाग जाए। और हदीस पाक में आता है अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि मुसलमान को कवी होना चाहिए, माल के एतबार से, वजाहत के एतबार से, ताकत के एतबार से। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपने अपने आप को हर एतबार से मजबूत करना है।